والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله قال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سنا سکتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ہر سال موقع دیتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر سکیں۔ آج چونکہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آنا تھا، لیکن گزشتہ 2 اشروں سے ان کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ آپ دعا بھی کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور اس عظیم انسان کا سایہ اللہ تعالی ہم پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ رمضان المبارک اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے۔ کس نے کیا پایا کیا کھویا، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے روزے تراویح عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کی زندگی تبدیل ہو گئی تو سمجھ لو اللہ نے روزے تراویح عبادات کو قبول کر لیا ہے، اور رمضان کے بعد کی زندگی کے کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو صرف فرائض پورے ہوئے ہیں، قبولیت کا وہ معیار حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ روزے تو اللہ نے فرض ہی اسی لیے کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، اور جب آدمی متقی بنتا ہے تو اللہ اس کے تنگ راستوں میں راستہ بناتا ہے۔ تو اب اگر رمضان کے بعد بھی زندگی تبدیل نہ ہوئی تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا کہ مسلمانوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بن جاؤ۔ اور جو آدمی متقی بنا، گناہوں سے بچا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی مثالیں دی کہ راستے بند ہوتے ہیں تو میں یوں کھولتا ہوں۔ حضرت مریم بچہ لے کر آ گئیں، فرشتے نے کہا خوشخبری ہے بیٹے کی، کہا میری تو اولاد کیسے ہوگی، شادی نہیں ہوئی، کہ اللہ کے لیے سب آسان ہے۔
اب قوم نے حضرت مریم کی طرف انگلی اٹھانا شروع کی کہ مریم کے بچہ کہاں سے لائی ہو۔ اب حضرت مریم جو ہیں وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ تو مریم زبان حال سے کہتی ہیں کہ حلالی یہ ماں کے حق میں بولے گا، ماں کے حق میں بولے گا۔ مریم اس کے تو حالات ہی نہیں اجازت دے رہے، یہ بچے کا تو وقت ہی نہیں ہے بولنے کا، اس بچے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے بولنے کا، یہ کیسے بولے گا؟ کیف نکلم۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ جب ماں پہ انگلی اٹھ رہی ہو تو وقت نہ بھی ہو تو بیٹے کو بولنا پڑتا ہے، اور ماں پر انگلی اٹھ رہی ہو، حالات نہ بھی اجازت دے رہے ہوں، پھر بھی بیٹے کو بولنا چاہیے اور بولنا پڑے گا۔ آج بھی اگر امت کی ماں عائشہ پر کوئی انگلی اٹھائے تو وقت نہ بھی ہو تو ہمیں بولنا پڑے گا، کیونکہ ہم بیٹے ہیں ماں عائشہ کے۔ وقت نہ بھی ہو، حالات نہ بھی ہو، یہ کوئی بات ہے؟ بیٹا ماں کے متعلق یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ وقت حالات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے لیے راستہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ تو بہرحال یہ تقوی کی زندگی ہوگی تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، علماء کے پاس بھی، مولوی صاحب کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا دیں نا ذرا حالات میرے ٹھیک ہو جائیں۔ بھائی وظیفے اور تعویذوں کی مثال تو مرم پٹی کی ہے۔ ایک آدمی کو زنگ والی کیل پاؤں پہ لگ جائے اور بالکل اندر پاؤں کے اندر گھس جائے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا جراح کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے ڈاکٹر اور جراح کیا کرے گا کہ کیل نکالے گا، کیل نکال کے پھر تھوڑی صفائی کر کے اوپر مرم پٹی کرے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، بیوقوف ڈاکٹر کیل نہ نکالے اور پٹیوں پہ پٹیاں کرتا چلا جائے، روزانہ اس کو بلائے آجا تجھے میں یہ پٹی کر کے دوں گا، مرم بھی ٹائٹ والا لگاؤں گا، تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو ہماری زندگیوں میں گناہوں کی کیل رہے اور ہم اوپر سے وظائف اور تعویذوں کی مرم پٹیاں جتنی بھی کریں نا، حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حالات تو تب ٹھیک ہوں گے جب ہم اپنی زندگیوں سے گناہوں کی کیل کو نکالیں گے۔ پھر دیکھو ایک دو پٹیاں بھی بہت ہیں اور اس کے بعد صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت کیسے قبول کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے گناہوں کی کیلوں کو نکال دیا تھا، تو پھر جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو سفر کر رہے ہیں اور اوپر سے پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کہتے ہیں اللہ بارش تیری رحمت ہے، ہم بند ہونے کی تو دعا نہیں کرتے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارا سامان بھیگ جائے گا، ہم بھیگ جائیں گے، کپڑے بھیگ جائیں گے، بہت مشکل ہوگی، بہت دشواری ہوگی۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں ہو، ہم پر نہ ہو۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، اللہ نے اپنی قدرتی چھتری ان کے اوپر رکھ دی، دائیں بارش ہو رہی ہے، بائیں بارش ہو رہی ہے، آگے بارش ہو رہی ہے، پیچھے بارش ہو رہی ہے، صحابہ پر نہیں ہو رہی۔ جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو گیا تو سارا معاملہ ہی اس کا پھر حل ہو گیا، سارے معاملات اس کے بن گئے۔ آپ دیکھیں نا، پھر یہ درندے بھی انسان کے تابع ہوتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو لالچ دی کہ مسلمانوں کے عمر کو قتل کر دو، تجھے میں بہت کچھ دوں گا۔ وہ اسلامی لباس میں مدینہ منورہ آیا اور آگے کہا جی میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ تو بتایا گیا وہ ویرانے میں بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں۔ اسے جھٹکا لگا، اس نے کہا میں عمر کا پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم بھی عمر کا ہی بتا رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں تو بادشاہت کا ایک الگ کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اس جگہ کو جا کے دیکھا تو واقعی ایک شخص اونٹ چرا رہا ہے، اور وہ سمجھ گیا یہی عمر ہے۔
اور پورے جگہ پر ایریے میں ایک گھنا درخت تھا، یہ خاموشی سے چڑھ کر اوپر بیٹھ گیا، یہ تھکیں گے ضرور، ادھر آرام کریں گے اور میں ان کو قتل کر دوں گا۔ یہ واقعہ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا اور فرمایا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اونٹ چرا چرا کے تھکے، اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹے، اس نے کہا بھی سو جائیں تو پھر حملہ کروں گا۔ حضرت عمر کی آنکھ لگی، یہ ارادہ کر رہا ہے نیچے آنے کا، اتنے میں ایک شیر سامنے سے نکل کے آیا، اس نے کہا چلو جس کام کے لیے میں آیا ہوں یہ درندہ کرے گا، لیکن دیکھ کر حیران ہوا کہ جب تک حضرت عمر سو رہے ہیں شیر حضرت عمر کے گرد گھوم گھوم کے پہرا دے رہا ہے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو شیر نے دم سے یوں اشارہ کر کے سلام کیا اور چلا گیا۔ یہ شخص اوپر سے چھلانگ لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر میں تو حیران ہوا ہوں کہ جنگل کی شیر بھی تیری مانتا ہے، جنگل کی شیر بھی تیری مانتا ہے، کیوں نہ مانے؟ عمر کی تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے، جس کی اللہ کا شیر مانتا ہو تو جنگل کا شیر اس کی کیوں نہ مانے؟ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ پھر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اسے تنہا نہیں چھوڑتے، اسے رسوا نہیں کرتے، اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں یا نہیں آئیں، یا ابھی تک جو ہے وہ 23 دن گزر رہے ہیں اور ہماری زندگیاں ابھی تک وہی پرانے سٹائل کی ہیں، تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ اور ابھی بھی وقت، یہ کچھ دن باقی ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے، وہ بھی گرا نہیں جو گر کے سنبھل گیا۔ اب بھی اگر لوٹ کر آئیں گے، جماعت کی 4 رکعتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ آخری رکعت میں آئیں تو تب بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ جماعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر آخر میں آ کر جڑ گئے اور اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لی تو اللہ جو پچھلی غفلت میں ہماری زندگی گزری اس کو بھی بنا دیں گے، پھر دیکھیں کہ زندگی میں مزہ کتنا آئے گا۔ اور یہ سارے اسباق آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملیں گے، کیونکہ ان کی تو تربیت براہ راست نبی نے کی ہے، اور تقوی کو اللہ نے صحابہ کے لیے لازم کرا دے دیا کہ تقوی ان کے ساتھ لازم ہے۔ میں چونکہ زیادہ گفتگو کرنے کے ارادے میں آج نہیں ہوں، مختصر بات کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ منافقت سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس وقت آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، یہ باطل جتنے فتنے وہ سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو مشکوک کروا دو دنیا کی نظروں میں، یہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اور اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا پہ ایک شخص مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے جو کام کر رہا ہے، جسے آپ میں سے بہت سارے شاید سمجھتے ہوں کہ یہ تو کوئی سنی ہے، کوئی مسلمان ہے، نہیں، اس نے لبادہ مسلمانوں والا اوڑا ہوا ہے، اصل میں وہ صحابہ کرام کی دشمنی اور بغض لے کر وہ لوگوں کے ذہنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں میں بھی یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اشکال، کوئی بات، کوئی ایسا وسوسہ، کوئی بات ذہن میں آ گئی تو آدمی آ کر اس کو پوچھے تو صحیح، ہم اسے خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں، مزید پھنستے چلے جاتے ہیں، تو جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال پھنسے گا کھال کے اندر۔ آ کر پھر اس فیلڈ کے لوگوں سے آدمی بات تو کرے، سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ اور میں تو آپ حضرات کو یہی مشورہ دوں گا، جب آپ کو اس چیز کی آپ کی یہ فیلڈ نہیں تو باطل مذہب کی تقریریں، کتابیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دل میں وسوسے تو آئیں گے نا۔ ایک شخص میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صوفی سرور صاحب کے پاس آیا اور آ کے کہا حضرت میں نے قادیانیت کے رد کے لیے قادیانیت کا لٹریچر پڑھنا شروع کیا، لیکن میرے اپنے دل میں ختم نبوت کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں۔ اب
تو اب اس کو چونکہ فکر تھی تو اس لیے آ گیا. وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فکر بھی نہیں ہوتی. تو حضرت میرے اپنے دل میں ختم نبوت کے بارے میں وسوسے آ گئے, اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا میاں جب سانپ پکڑنے کا فن نہیں آتا تھا تو پکڑنے کی کوشش کیوں کی؟ جب سانپ پکڑنے کا فن نہیں آتا تو پکڑو گے تو سانپ تو ڈنگ مارے گا نا. پہلے کسی سپیرے کے پاس رہ کر سانپ پکڑنے کا فن سیکھتے تو پھر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرتے. جب وہ فن نہیں آتا تو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے یہ سوشل میڈیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آ کر جو ہے وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کہ اگر کوئی دہریہ بننا چاہے تو دہریہ بننے کے لیے بھی سوشل میڈیا میں ان دہریوں کے اگر باتیں اور بیانات دیکھنا چاہتا ہے آدمی تو وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. کیمونسٹ. اور پھر ہمارے ہاں یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے اس کو ہم لوگ آگے سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ کوئی تحقیق, نہ اس کے بارے میں کوئی ریسرچ, نہ کسی عالم سے کوئی پوچھا, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں ثواب مل رہا ہے. کیا پتہ وہ حدیث نہ ہو اور آگے پھیلا دیں ہم, اور پھر معاملہ خراب ہو جائے. ابھی دیکھنا نا آج شروع ہو جائیں گے حدیثیں آنا قضاء عمری کے بارے میں کہ جو شخص جمعۃ الوداع کو حضور نے فرمایا نعوذ باللہ کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی بار سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری میں اتنی کے بعد اتنی پڑھے تو اس کی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں وہ سب ادا ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ سے اتنا آسان طریقہ ہے, پورے سال آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دعا کریں کہ جمعۃ الوداع تک اللہ موت نہ دے تو پورے سال کی نمازوں کی قضا صرف 4 رکعت میں ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے. اتنا آسان پیکج نکالا ہوا ہے, اور اس کو دھڑا دھڑا ہمارے مسلمان شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری روایتیں, ایسی بہت ساری حدیثیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی نے فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور ہم نے کتنی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. کیا آج یہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کافر کو بھی کافر نہ بولو؟ بھئی کہاں فرمایا ہے, کس جگہ فرمایا ہے؟ کوئی موضوع روایتی لا کے دکھا دو ہمیں. تو ایسے ہی نبی کی طرف منسوب. اور جن کافر کو بھی کافر نہ کہنا, کیا پتہ وہ کب مسلمان ہو جائے. تو میں کہا مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو, کیا پتہ کب کافر ہو جائے. کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور جی ایک بڑھیا نبی کے پاس آئی اپنے بچے کو لے کر اور کہا اللہ کے نبی یہ چینی بہت کھاتا ہے, آپ اسے منع کریں. تو نبی نے فرمایا کل آنا, کل بولوں گا. تو کل لے کر گئی بچے کو, تو حضور نے فرمایا بیٹا چینی نہیں کھایا کرو. اس عورت نے کہا آپ یہ بات کل کہہ دیتے. تو حضور نے فرمایا نہیں, کل تک میں خود چینی کھاتا تھا, میں نے کہا پہلے چھوڑوں گا تو پھر ان کو بولوں گا. کتنا غلط نبی کی طرف منسوب واقعہ ہے. ایسی چیزیں میں اگر آپ کو بتاؤں آپ سر پکڑ کے لے جائیں. آپ شاید مجھے بھی کہیں مولوی صاحب لگتا ہے آپ کو بھی روزہ لگا ہوا ہے. میں طائف میں تھا تو مجھے وہاں کوئی زیارتیں کروا رہا تھا, تو ایک گھر دکھایا, کہا حضرت یہ وہ گھر ہے جہاں سے عورت حضور پر کچرا پھینکا کرتی تھی, اور وہ حضور جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے گئے اور وہ ایمان لے آئے. یہ وہ گھر تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو, حضور مکے میں پیدا ہوئے, اگر نماز میں بھی جاتے تھے تو مکے کی نماز پڑھنے, طائف میں حضور کہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ وہ تو ایک دن آئے, لوگوں نے پتھر مارے اور چلے گئے. وہ تو اگر کچرا پھینکنے والا واقعہ اول تو ہے ہی نہیں, اتنا مشہور کر دیا ہے لوگوں نے کہ پتہ نہیں اس کو. اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, آپ مجھے کہیں گے آپ روزے سے ہیں مولوی صاحب, یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. تو مشہور ہے تو کیا ہوا, جب ہے ہی نہیں تو پھر اس کو ہم کیوں بیان کریں؟ بالکل من گھڑت اور موضوع روایت. اور مجھے طائف کا بتا رہا ہے. تو میں نے کہا میاں حضور تو مکے میں نماز پڑھنے جاتے تھے, مکے والے تنگ کرتے تھے, اگر ہوتا بھی ہے. سر پکڑ کے رہ گیا, کہہ رہے ہاں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں
جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس لیے کوئی حدیث کوئی ایسی چیز آئے اس کو ہم یوں دھڑلے سے آگے سینڈ کرنا شروع کر دیں، اور اگر وہ حدیث نہ ہو تو مصیبت تو بن گئی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ تمام احادیث ہیں، اور وہ سند جا کر صحابہ کرام سے ملتی ہے اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تو بات پھر بھی وہیں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو واسطہ ہے انہی کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے، خدا کی قسم، جن کو اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی خواب میں نبی کو دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، یہ براہ راست نبی کو دیکھا کرتے تھے، یہ براہ راست پیغمبر کی زیارت کیا کرتے تھے، یہ براہ راست پیغمبر کا دیدار کرتے تھے، یہ جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا حسن اور جمال اور جلال اتنا تھا، ہم میں سے کوئی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، بس یوں آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر نظر نیچے کرتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں صرف ابو بکر عمر وہ تھے جو آنکھ بھر کے نبی کو دیکھا کرتے تھے، اور جب نبی مسجد میں آتے تو نبی ابو بکر عمر کو دیکھتے، ابو بکر عمر نبی کو دیکھتے، نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے اور وہ نبی کو دیکھ کے مسکراتے۔ گویا کہ مسجد نبوی میں منظر یہ ہو جاتا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ یہ منظر ہوتا، یہ وہ خوش نصیب لوگ۔ آج ہم نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کہ حضور ہمارے سلام کا جواب دیں، تمنا ہوتی ہے، ہر ایک مختلف اسٹائل سے سلام کرتا ہے، یار اسی بات پہ رحم کرتے ہوئے حضور سلام کر دیں۔ میں جب گیا اس ٹائم ملا عمر حیات تھے تو میں نے ملا عمر کی طرف سے سلام دیا نبی کو کہ نبی سلام میں کم از کم علیہ کا وعلیہ السلام تو کہیں، اپنا عمل تو پتہ تھا، پتہ نہیں کیسے جواب دیں نہ دیں، تو علیہ کا وعلیہ السلام کہہ دیں تو چلو مجھ پر بھی ہو جائے گی۔ روزے مبارک کے سامنے اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں وہاں ڈالی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قلت یا رسول اللہ حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام الحمدللہ انا مسلم۔ اللہ کے نبی آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ مسلمان کے 5 حق ہیں اور ان میں ایک سلام کا جواب دینا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دینا۔ یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح سلام کا جواب حضور ہمیں دیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہماری ساری زندگی کے سلام کے جواب میں اللہ کے نبی ایک بار وعلیکم السلام کہہ دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے سلامتی کی دعا دی۔ تو مجھے بتائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کو نبی 5 مرتبہ تو نماز میں سلام کرتے تھے۔ جب سلام پھیرتے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جتنے صحابہ تھے ان کو نبی کا سلام ہو رہا ہے، بائیں طرف جتنے صحابہ تھے ان کو نبی کا سلام ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ جو ساری سعادتیں لے گئے۔ اس دن میرے منہ سے اللہ نے بیان میں ایک جملہ نکالا، میں نے کہا ساری نعمتیں، سعادتیں، الفتیں، محبتیں، عنایتیں تو صحابہ لوٹ کے چلے گئے، ہماری مثال تو ایسی ایک قافلہ گزر گیا ہو اور اس کا جو سامان پیچھے تھوڑا بہت گر جاتا ہے ہم وہ اٹھانے والے ہیں، ہم تو ان کی خیرات اٹھانے والے ہیں، باقی ساری سعادتیں تو وہ لے گئے ہیں۔ قرآن ان کی تعریفیں کر گیا ہے، نبی کی رفاقت انہیں مل چکی ہے، آسمانوں سے قرآن اترنا انہیں دیکھ لیا ہے، دنیا میں اللہ کی رضا وہ پا گئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر دنیا میں اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ وہ حضور کے شاگرد ہیں۔ آج اگر کوئی حضرت مدنی کا شاگرد ہو، بڑی عزت سے لوگ دیکھتے تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، لوگ احترام سے ہاتھ ملاتے کہ یہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا حضرت مدنی کے شاگرد قابل احترام ہیں تو مدینے والے کے شاگرد کتنے قابل احترام ہوں گے کہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے مذاق کرتے، کبھی وہ حضور سے کرتے۔
ایک صحابی دیہات کے رہنے والے کبھی شہر میں آتے تھے، نبی کے لیے دیہات کا تحفہ لاتے، شہد لے آئے، اصلی گھی لے آئے، نبی انہیں شہر کا تحفہ دیتے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی پیچھے سے خاموشی سے گئے اور یوں انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر یہ سعادت ہمیں مل جائے، ہم دنیا لٹا کر یہ سعادت مل جائے تو سودا قبول ہے یا نہیں ہے؟ وہ خوشبو سے سمجھ گئے اللہ کے نبی ہیں اور پیچھے ہو گئے نبی کے فیض سے فیض لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میری قیمت ہی کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی نظر میں تیری قیمت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تو بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا تھا تو حضرت نے یہی واقعہ پیش کیا، بیان کیا اور پھر خود ایک اشکال کیا اور پھر اس اشکال کا جواب دیا۔ فرمایا کہ یہاں حضور نے آ کر ایک آزاد شخص کو ہاتھوں میں لیا اور کہا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا، جبکہ وہ تو آزاد تھا۔ تو نبی تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے کہ نبی کے ایک ایک جملے نے شریعت بننی ہوتی ہے۔ پیغمبر مذاق میں بھی غلط بیانی بولے نہیں کرتے، کیونکہ ان کے زبان اتھر سے نکلی ہوئی بات تو دین بننا ہے، اصول بننے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک جملے سے فقہاء نے کتنے مسائل استنباط کیے ہیں۔ تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا یہاں جو نبی نے اس آزاد کو غلام کہا تو کیوں کہا؟ نبی تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جواب دیا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ پوری امت نبی کی غلام ہے، جس کو چاہے بیچ دیں، جس کو چاہے آزاد کر دیں۔ یہ ساری امت تو نبی کی غلام ہے نا، تو وہ تو نبی کے تو غلام تھے، اور یہ نبی کو اختیار تھا کہ آزاد کو بھی بیچنا چاہے بیچ دے، کیونکہ یہ ساری امت نبی کی غلام ہے۔ یہ صحابہ کی خوش نصیبی، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی نبی ان سے مذاق کرتے، کبھی وہ بھی کر لیتے۔ میں ایک واقعہ عموماً سناتا ہوں، صحابہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھا رہے ہیں، اور کھجور کھا کھا کر حضرت علی گٹلیاں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، نبی کے سامنے۔ اور کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ بھی یہ ہے، الٹے ہاتھ کی یہ دو پشت، یہ بیچ والی اور شہادت کی انگلی۔ ہم تو یوں ہی پچھ کرتے ہیں نا سارا بلوٹوتھ تھوک کے ساتھ۔ میرے نبی نفیس کتنے تھے؟ بابا ایک کام کرنا تو ہے، یہ تو سارے کام آج نیت کر کے یہاں سے اٹھو کہ سنت کے مطابق کریں گے۔ نہیں بنو تم اتنے بڑے ولی، نہیں راتوں بھر نفلیں پڑھو، تمہیں میں اس کی ترغیب نہیں دیتا ہوں، ابھی پتہ ہے کہ جو کام بس میں اتنا کرو، لیکن اتنا تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے نا کہ چپل پہن رہے ہوں تو پہلے سیدھی پہن لیں، کپڑے پہن رہے ہوں تو پہلے سیدھی طرف سے پہن لیں، کنگھا کر رہے ہوں تو پہلے دائیں طرف سے کر لیں، گھر میں جا رہے ہوں تو پہلے دائیں طرف پاؤں رکھیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ مجھے یاد ہے اسکول کے زمانے میں ہمارے اسلامیات میں ایک سوال آیا تھا کہ گھر پہ داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے، گھر پہ یا مسجد میں؟ تو اس نے جواب لکھا کہ دونوں پاؤں رکھنے چاہیے۔ میں نے کہا پھدک کے جائے گا کیا؟ چھلانگ مار کے جائے گا؟ تو بتاؤ، جس کو یہ تک نہ پتا ہو اور ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنتوں کا نہ پتا ہو، تو اس بات کی بڑی رعایت رکھیں، خیال رکھیں۔ وضو کرنے کے لیے بھی جب آستین اوپر چڑھائیں تو پہلے الٹی چڑھایا کریں، پھر سیدھی، کیونکہ یہ الٹی اس لیے چڑھائیں کہ یہ ہمارے کپڑے اتر رہے ہیں، اور اترتے ہوئے پہلے الٹی ہے پھر سیدھی ہے، اور جب وضو کر لیا تو پہلے سیدھی نیچے کریں، کیونکہ یہ کپڑے پہن رہے ہیں، اس کے بعد پھر الٹی ہو۔ اب اس میں کیا مشکل تھا؟ بابا ہم نے کھانا تو کھانا ہے نا، لٹک کے کھاؤ، الٹا کر کے کھاؤ، مرغا بن کے کھاؤ، جس طریقے سے بھی کھاؤ، لیکن اگر سنت کے مطابق کھا لیا تو کام بنے گا۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا ایک شخص بیت الخلاء میں دعا پڑھ کے الٹا پاؤں رکھ کے جا رہا ہے نا، بیت الخلاء میں جا رہا ہے لیکن سنت کے مطابق جا رہا ہے، اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔
کیونکہ سنت پہ چلنے والا تو اللہ کا محبوب ہے. تو یوں کھاتے جا رہے ہیں گٹلیاں حضرت علی، اور کھجور اور گٹلیاں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت علی نے فرمایا چلو آج دیکھتے ہیں کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں، کیونکہ حضرت علی کی اپنی گٹلیاں بھی تو نبی کی طرف ہیں نا، اور نبی کی بھی گٹلیاں نبی کی طرف ہیں، تو میرے نبی سے بڑا پھر حاضر جواب کون ہوگا. روم کے بادشاہ نے اپنے ایلچی کو بھیجا، 2-3 اور سوال بھی تھے، لیکن اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جا کے اس نبی سے پوچھنا، دیکھیں کہ وہ نبی ہے یا نہیں. ان سے پوچھنا آپ کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے، عرضھا کعرض السماوات والارض، تو جب جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے، تو پھر جہنم کہاں سمائی ہوئی ہے. اب اس کو تو اس کے ذہن کے مطابق جواب دینا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا بھئی جنت الگ جگہ پہ جہنم، لیکن اس کو اس کے ذہن کے مطابق، تو اس نے کہا جنت اتنی بڑی جگہ پر ہے تو جہنم پھر کہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ ایلچی جو سوال لے کر آیا نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس ایلچی کے سوال کو حضور نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا پڑھ کے بتاؤ کہ کیا سوال لکھا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا، کیونکہ حضور کے منشی بھی تھے، حضور کے کتابت کا کام بھی کرتے تھے. تو حضرت معاویہ نے فرمایا اس نے یہ سوال لکھا ہے کہ جنت اتنی بڑی جگہ پہ تو جہنم پھر کہاں سمائی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا اس کو جواب دے دو کہ اتنا بڑا دن ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. جو رب ایک ہی فضا میں دن اور رات رکھ سکتا ہے تو وہ جنت اور جہنم کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا. ایسے حاضر جواب. میں نے کہا حضور کی امت اتنی حاضر جواب تو حضور کتنے حاضر جواب ہوں گے. امتیوں کا حال یہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی حاضر جوابی تو مشہور ہے. ایک شخص نے بیت اللہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نے کہا عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، عصر کے بعد بیٹھے میں ایک کہنے لگا آج میں ایک قرآن ختم کروں گا، دوسرے نے کہا آج میں 100 رکعتیں پڑھوں گا، اور تیسرا اتنا جوش میں آیا، اس کو شاید نسوار نہیں ملی ہوئی تھی، اس نے کہا آج میں ایسی عبادت مغرب سے پہلے کروں گا کہ دنیا میں وہ کوئی بھی نہ کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کی تو اس نے اپنی بیوی پر 3 طلاق کی قسم کھا لی. اب سوچتا ہے کون سی ایسی عبادت کروں جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اگر نماز پڑھتا ہوں تو کوئی پڑھ رہا ہوگا، اور قرآن پڑھتا ہوں تو کوئی پڑھ رہا ہوگا. اب سورج بھی جانے والا اور بیوی بھی جانے والی. اب پریشان جب ہوا تو کسی نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے حج پہ، ان سے مسئلہ پوچھ لو، کوئی حل نکالیں گے. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. متولی کعبہ سے کہا تھوڑی دیر طواف رکوا دو. طواف رکوا دیا، اعلان کیا، سب نے طواف روکا. اس قسم کھانے والے سے کہا اب تو اکیلا طواف کر. آپ لوگوں کے یہاں سبحان اللہ کا مزاج نہیں ہے لگتا ہے، اور میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ایک روڈ کا ہی فاصلہ ہے. تو کہا جب وہ طواف کر رہا تھا تو کہا یہ تو وہ عبادت کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہ عبادت نہیں کر رہا. جا بیگم بھی بچ گئی، تیری عبادت بھی ہو گئی ہے. ایسے حاضر جواب. ہمارے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پرچی لکھی اور کہا حضرت وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پیدا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بچہ بغیر کپڑوں کے بھی پیدا ہوتا ہے، تو پھر پورا بچپن والی نماز ہونی چاہیے نا. ایک شخص آیا، کالج کا لڑکا تھا، وہ اپنے کلاس فیلو کو لے کر آیا اور کہا حضرت یہ جو ہے نا رافضی ہے، میں مسلمان ہوں. اچھا ہمارے میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کا رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو حضرت میں کہتا ہوں ہوگا. حضرت نے کہا ہوگا. حضرت یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگا. حضرت نے کہا نہیں ہوگا. وہ حضرت حیدری شہید سے کہنے لگا حضرت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہوگا، اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. تو فرمایا بھائی جس کو ہونا ہے وہ تو کہے گا نہ ہوگا، جس کو ہونا ہی نہیں تو وہ تو یہی کہے گا نہیں ہوگا. حوض کوثر پہ میدان محشر میں جو عمر کو دیکھنے کی تاب نہ رکھ سکتا ہو وہ عمر کے رب کو کیسے دیکھے گا؟ وہ عمر کے رب کو کیسے دیکھے گا؟
ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مولویوں کو چھیڑنے والے، مولوی بیزار، دنیا بھر کا سارا نزلہ مولویوں پہ اتارتے ہیں. یہ ملک ان کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا ماشاء اللہ. اور ہمارے حکمران وہ تو سارے پارسا ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 70 سال سے ہمیں قومی ترانے کے پیچھے لگا کے خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے، لیکن ہم قومی ترانے کے پیچھے ہی لگے ہوئے احترام میں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں روزے آ رہے ہیں، کوئی ایسی صورت ہے کہ کھاتا بھی رہوں پیتا بھی نہ روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ کہا ہاں بالکل، کسی سے سر پہ جوتے کھاتے رہو اور اس پر جو غصہ ہے اس کو پیتے رہو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں اس واقعے کو لے کے جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی حاضر جوابی دیکھیں کہ جب حضرت علی نے فرمایا نا چلو آج دیکھتے ہیں کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں، تو قربان نبی کی زلفوں پر فوراً نبی بول اٹھے آؤ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ایک بھی کھجور نہیں گٹلی نہیں تھی نا. حضرت علی حیران ہو گئے اور چپ ہو گئے. یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھکیں ملیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا اللہ نے انہیں موقع دیا. یہ ایسے ہی نہیں تھے، اللہ نے انہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے. آج اگر صحابہ کرام پر تنقید ہوتی ہے اور 3-4 کے علاوہ باقیوں کو مسلمان نہ مانا جائے، میرا ایک سوال یہ ہے آج پھر کوئی اگر حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کو ہدایت نہیں ملی اور وہ انسان نہیں بنے اور وہ ہدایت والے نہ بنے اور ان کے اوپر اعتماد نہیں ہو سکتا اور ان میں تبدیلی نہیں آئی اور ان کے اندر تقوی نہیں آیا جو حضور کی محفل میں بیٹھے، تو بعد میں کون سا ماں کا لال ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے یا میرے متعلقین یا میرے مرید بڑے پارسا ہیں، بڑے اصلاح پسند ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، بڑے متقی ہیں. بھائی حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر نہیں تو بعد والوں کے بیٹھنے کا اثر کیسے ہوگا؟ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو آتا گیا ایمان لاتا گیا اللہ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹکٹ دیتا گیا. نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے. اور آج دیکھیں ابھی رات کو ہم 2 بجے کے FIR سے فارغ ہوئے، ایک گستاخی ہوئی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. ابھی میں شہری میں اوپر ہی تھا تو ملتان سے بھی فون آیا، وہاں بھی ایک FIR کے سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں، وہاں بھی نظرات کی. جتنا ہوتا ہے بھائی اتنا ہم کرتے ہیں، جتنا بس میں ہے لگام دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک طبقے یا ایک جماعت کا کام نہیں ہے، صحابہ ہم سب کے ہیں، صحابہ ہم سب کے ہیں. جنہوں نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا ہم انہیں گالی لگنے نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے میں سوئے ہوئے اگر مسلمان نہیں تو مجھے بتاؤ آج دنیا میں کوئی مسلمان ہوگا؟ حضور کے ساتھ جو سوئے ہوئے، یہ کم سعادت ہے. ہم جالیوں کے باہر سے سلام پیش کر کے جائیں اور کہتے ہیں وقت جب ہم جاتے ہیں باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی تھی، لگتا ہے وقت تھم گیا تھا، لگتا ہے میں صدیاں گزار آیا. ہم جالی کے باہر سے گزرے تو خوش نصیب، اور جو 1400 سال سے جالی کے اندر نبی کے ساتھ سو رہے ہوں وہ کتنے خوش نصیب. ان کی تو عظمت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات شیخین ہیں. ان پر تبرہ اور ان کو برا بھلا کہنا، تو مجھے بتائیں جب اس طرح کی باتیں ہوں تو صحابہ کرام کے دفاع کی بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہم جو یہ مزاج بنائے ہوتے ہیں یار چھوڑو اپنا ہی وہ منہ گندا کرتا ہے اور وہ یوں کرتے ہیں چھوڑو، یہ چھوڑو ووڑو والا کام نہیں ہوتا. یہ جو مسلح شخص بن کے پھر رہا ہوتا ہے نا، اگر فوراً اس کو یا اس کی ماں کو یا اس کی بیگم کو کوئی گالی دے دے
تو اچھا خاصا صوفی بھی پھر صاف ہو جاتا ہے. مولوی صاحب خیر تو ہے, کیا بات ہے تمہیں, یہ تم نے کیا کیا؟ میں بھائی کون سا کوئی ہو گیا یار, چھوڑو اپنی زبان گندی کی, اگلے نے نہیں کیوں گالی دی ہے؟ یہاں برداشت نہیں تو وہاں کیوں برداشت؟ یہاں حکمت نہیں تو وہاں کیوں حکمت؟ حالانکہ صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالی کسی قسم کی مصلحت کو برداشت نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے شاگرد ہیں صحابہ, کچھ لوگ بیٹھے ہیں حضور کے پاس, کفار سردار, حضور انہیں دین کی دعوت دینے لگے, ساتھ میں حضرت بلال, عمار, یاسر, حضرت صہیب رومی, یہ غلام تھے نا پہلے, یہ بھی بیٹھے ہوئے. ان سرداروں نے کہا آپ پہلے ان کو اٹھائیں یہاں سے, کیونکہ یہ کل تک ہمارے غلام تھے اور آج ہم ان کے مجلس میں, ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ پہلے ان کو اٹھائیں. اب دیکھیں یہ عین حکمت ہے, یہ تو اپنے شاگرد ہیں, اگر تھوڑی دیر باہر چلے جائیں, یہ سرداروں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہوتا تھا نا, پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. اگر یہ انسان کے بچے بن گئے تو پورے قبیلے بن جائیں گے. یہ عین حکمت ہے کہ اپنے دوستوں کو تو تھوڑی دیر باہر بھیجا جا سکتا ہے نا, لیکن جو صحابہ کو بائی پاس کر کے مسلمان ہونا چاہے, اللہ کو اس بے ایمان کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. عین یہ حکمت ہے. ابھی قریب تھا کہ نبی انہیں اٹھاتے, جبریل علیہ السلام آ گئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ اتنے لاڈلے ہیں نا اللہ کے یہ صحابہ کہ اتنی انسلٹ بھی ان کی برداشت نہیں کہ انہیں کوئی کافر اٹھا رہا ہو اور یہ ان کو اٹھا دیا جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اے نبی ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, صبر کرنا ہے. ان کو آپ نے نہیں یہاں سے اٹھانا, بلال کو نہیں اٹھانا, عمار کو نہیں اٹھانا, صہیب کو نہیں اٹھانا. سوال ہوا اللہ اگر ان کو نہ اٹھایا تو یہ کافر جو ان کے ایمان کی فکر نہ کروں, یہ تو کافر کے کافر بن کے چلے جائیں گے, ان کی جنت کی فکر نہ کروں. کتنے دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے قرآن نازل کیا, فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی مومن بنے, جس کی مرضی کافر بنے, بلال نہیں اٹھے گا. یعنی کراچی والے ترجمے میں اگر دیکھے تو اللہ کہتا ہے جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے, لیکن بلال نہیں اٹھے گا, عمار نہیں اٹھے گا, صہیب نہیں اٹھے گا. یہ نہیں اٹھیں گے محبوب, انہوں نے میرے لیے مارے کھائی ہیں. یہ بلال میرے لیے تڑپتا تھا اور عہد کرتا تھا. یہ اتنے, ہم چونکہ صحابہ کو قرآن سے دیکھتے ہیں, 1226 آیات کا بھی ہم نے دورہ تفسیر کروایا. وہ آیات جو صحابہ کی شان میں, 1226 آیات قرآن کی. آج آپ میں سے کسی کا نام, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے نا جہان دیدہ, اس میں انہوں نے سفر نامے لکھے اپنے. اگر اس میں آپ مطالعہ کر رہے اور کسی صفحے میں یہ ہو کہ میں آدم ٹاؤن آیا تھا, یہاں مدنی مسجد میں ایک صاحب نے مجھے جو ہے نا پان کھلایا, آپ میں سے وہ کوئی ہو اور وہ کتاب پڑھ رہا ہو, ایک دم اس کو جھٹکا لگے گا, ابے یہ تو میں تھا, اور یہ حضرت نے جو لکھا ہے. بیگم بھی سو رہی ہوگی, اس سے بھی لات مار کے اٹھاؤ گے, اور تجھے میری قدر نہیں ہے, دیکھ میں اتنا عظیم آدمی ہوں, حضرت کی کتاب میں میرا ذکر ہے, یہ دیکھو حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, پتہ ہے. اور پھر صبح فجر میں اذانوں سے پہلے شاید مسجد میں پہنچے ہوں گے, کیوں؟ امام صاحب کو دکھاؤں گا نا, امام صاحب یہ دیکھیں جو حضرت نے جو اپنی کتاب میں لی, یہ میں تھا, پتہ ہے. بغل میں ہر وقت کتاب ہوگی, شادی میں بھی جاؤ گے اپنے ساتھ کتاب کے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتاؤ گے, یہ دیکھو جو حضرت نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں, یہ میں تھا. کسی عالم کی کتاب میں آپ کا اشاروں میں ذکر ہو جائے, آپ خوش نصیب ہے, آپ کہیں کہ یہ میں تھا. تو جب ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. کتنے فخر سے کہتے ہوں گے, پتہ ہے اللہ نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے نا, یہ میں تھا. جب صحابہ اپنی تعریفیں قرآن میں پڑھتے ہوں گے تو کتنے فخر سے کہتے ہوں گے اللہ نے جو ذکر کیا یہ ہم تھے, جن کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ آئے. ان کی عزت کا پہرا اپنی جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے. اور نہیں, دعائیں تو کر سکتے ہیں, اچھائی تو بیان کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جو کام کر رہے ہیں. یار ہمیں نہ دیکھو, اس کام کی حقانیت کو سمجھنا ہو. آپ کے قریب ناگن چورنگی کی مسجد ہے, 8 دن مولانا عبد الغفور ندیم شہید کی قبر سے خوشبو نہیں آتی تھی.
علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو نہیں آئی؟ ابھی حال میں ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کی نسبت سے گئے نا، صحابہ کے لیے جان دیے نا، اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری نہیں کی؟ ان کے والد بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، رئیس المحدثین ہیں، لیکن ان کی قبر سے خوشبو نہیں آئی۔ جس دن بیٹے کو دفنایا صحابہ کی عظمت کے لیے گئے تو بیٹے کا ایصال ثواب والد کو بھی ملا، اللہ نے پھر اس دن والد کی قبر سے بھی خوشبو شروع کر دی۔ یہ صحابہ کے لیے کٹنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی پرسوں مجھے کسی نے فون کیا، اتنا پسینے کہہ رہے مجھے بہت سخت پسینے آ رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب فاروقی کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے ہیں کہ کیا تعبیر ہوگی مولانا؟ میں نے کہا یار حضرت بہت سخت بیمار ہیں، ان کا سلام آ گیا ہے، سلامتی دعا کے معنی میں ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے کیا کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھائی حضرت نے۔